تو اس نے کہا یا اللہ مجھے بیٹی نہ دینا، مجھے بیٹے دینا بے شک معذور ہی کیوں نہ۔ ایک ہوتا ہے غلطی کا ہو جانا، یہ ہو جاتا ہے، یعنی بندہ اس لیے نہ غیبت کرے کہ میں بعد میں توبہ کر لوں گا۔ ان الفاظ کے بعد اللہ کی عظمت کو ان الفاظ سے پکارنے کے بعد تو جو بھی دعا مانگے گا اللہ اسے قبول فرمائے گا۔ مانگ کیا مانگ، یہ الفاظ پڑھ لے گا بازار میں جا کر۔ بازار میں دیکھیں، جب بندہ بازار میں جاتا ہے تو وہاں بہت سی چیزیں اللہ سے غافل کرنے والی ہوتی ہیں۔ بازار میں عموماً یعنی تاجر جھوٹ بھی بولتے ہیں، اور مرد و زن کا ہمارے ہاں اختلاط ہوتا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ بندہ کبھی کبھی وہ چیز بھی مانگتا ہے جو بندے کے لیے خیر نہیں ہوتی، یعنی بندہ کبھی ایک ایسی چیز کا بھی سوال کرتا ہے جو اس کے لیے بہتر نہیں ہوتی، یعنی بندہ خود جج نہ بن جائے بلکہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دے۔ یہ مشکوٰۃ شریف کا باب ہے، باب الدعوات فی الاوقات، کہ مختلف اوقات میں دعائیں مانگنا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مختلف اوقات میں جو دعائیں مانگا کرتے تھے، یہ باب ان کے بارے میں ہے۔ اس کی حدیث نمبر 2421 ہے، پہلی فصل کی آخری سے پہلی حدیث ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبداللہ ابن ابی اوفا قال دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاحزاب علی المشرکین۔ عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ خندق کے دن رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین کے خلاف یہ دعا مانگی: اللہم منزل الکتاب سریع الحساب اللہم اہزم الاحزاب اللہم اہزمہم وزلزلہم۔ اے اللہ، کتاب کو نازل کرنے والے، بہت جلد حساب لینے والے، اے اللہ ان لشکروں کو شکست دے دے۔ اللہم اہزمہم وزلزلہم، اے اللہ ان کو شکست سے دوچار کر اور انہیں ہلا کے رکھ دے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کوئی بھی موقع ہوتا، وہ خوشی کا موقع ہو، وہ کوئی ایسا موقع ہو جس میں عموماً انسان گھبرا جاتا ہے، صبح ہو شام ہو، تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اپنے رب سے دعائیں مانگتے رہتے تھے۔ تو غزوہ احزاب میں آپ نے یہ دعا مانگی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کی اس طرح مدد فرمائی تھی کہ جو مشرکین کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ عن عبداللہ بن بصر قال نزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابی، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کے پاس تشریف لائے، فقربنا علیہ طعاما ووطوۃ، اور ہم نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھانا اور کھجوروں کا حلوہ پیش کیا۔ یعنی سرکار تشریف لائے، اور یہ کوئی یعنی اتنے مشہور صحابی نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صرف انہی لوگوں کے پاس تشریف نہیں لے جاتے تھے جن کو لوگ معاشرے میں کوئی بڑا سٹیٹس والا بندہ سمجھتے تھے، بلکہ آپ ہر اپنے غلام کے گھر میں تشریف لے جاتے تھے، آپ غریبوں کے گھروں میں بھی تشریف لے جاتے تھے۔ یہ بھی سرکار کی سنت ہے۔ تو ہم نے سرکار کی خدمت میں کھانا پیش کیا اور کھجور کا حلوہ پیش کیا۔ فاکل منہا، آپ نے اس میں سے تناول فرمایا۔ ثم اتیا بتمر، پھر کھجوریں پیش کی گئیں۔ فکان یاکلہ، تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کھجوریں تناول فرمانے لگے۔ ویلقی النوی بین اصبعیہ ویجمع السبابۃ والوسطی، اور آپ اس کی گٹھلیاں جو ہیں وہ دو انگلیاں اکٹھی، یہ شہادت والی انگلی اور درمیان والی انگلی اکٹھی کر کے ان سے کھجور کی گٹھلیاں جو ہیں وہ رکھنے لگے۔ اور ایک اور روایت میں ہے جعل یلقی النوی علی ظہر اصبعیہ السبابۃ والوسطی، کہ آپ کھجور کی گٹھلی یہاں اوپر رکھتے ان دونوں انگلیوں کے، اور اس طریقے سے اس کو ساتھ رکھ دیتے۔
ثم اوتیا بشراب، پھر کھانا وہ پانی حاضر کیا گیا، فشربہ، سرکار نے اس کو تناول نوش فرمایا۔ فقال ابی، تو میرے باپ نے عرض کی، وَأَخَذَ بِلِجَامِ دَابَتِهِ، جب سرکار تشریف لے جانے لگے تو میرے والد نے آپ کی سواری کی لگام پکڑ لی محبت سے، اور عرض کی، ادعو اللہ لنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے۔ یعنی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا لینا، یہ صحابہ کرام اس کو بہت زیادہ برکت کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا سن لیتا ہے سب کی، لیکن جتنا کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ مقرب ہوتا ہے اس کی دعا زیادہ قبول فرماتا ہے۔ اس لیے نیک لوگوں سے دعا کروانا، مقربین سے دعا کروانا، یہ بھی یعنی ایک ایسی مسنون چیز ہے جو اسلام میں پائی جاتی ہے۔ اب سرکار نے ان کے لیے دعا فرمائی، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم، اے اللہ تو نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں برکت عطا فرما۔ اچھا، جو رزق ہے نا، رزق صرف روٹی کو نہیں کہتے، رزق ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو زندگی بسر کرنے کے لیے انسان کے لیے ممد و معاون ثابت ہوتا ہے۔ یعنی کھانا بھی رزق ہے، صحت بھی رزق ہے، نیک نامی بھی رزق ہے، اچھی سوچ مل جانا بھی رزق ہے۔ تو سرکار نے ایک جامع دعا فرمائی کہ اے میرے پروردگار، تو نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں برکت عطا فرما، واغفر لہم وارحمہم، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کو بخش دے اور ان پہ رحم فرما۔ تو اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ جب بندہ کسی کے گھر میں جائے تو وہ ان کے لیے دعا بھی کرے۔ اللہم، سرکار نے یہ دعا مانگی، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم۔ الفصل الثانی، ان طلحہ بن عبید اللہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا رأى الہلال، ہلال پہلی رات کے چاند کو کہتے ہیں، کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک یہ تھی کہ جب آپ پہلی رات کے چاند کو دیکھتے، قالا، تو آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان، اے اللہ اس چاند کو ہمارے اوپر امن اور ایمان کے ساتھ طلوع فرما۔ یعنی یہ چاند جو ہے، یہ مہینہ جو ہے ہمارے لیے امن اور ایمان کا سبب بن جائے، والسلامت والاسلام، یعنی سلامتی کا سبب بن جائے اور اسلام کی برکتوں کا سبب بن جائے۔ ربی و ربک اللہ، یہ آپ چاند کو دیکھ کے دعا مانگتے تھے، اور پھر آپ یہ فرماتے تھے ربی و ربک اللہ، کہ میرا رب بھی اور تیرا رب بھی اللہ ہے۔ کچھ لوگ چاند کی پوجا بھی کرتے تھے نا، تو اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ، یہ وہ دعا ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رات کے چاند کو دیکھ کر مانگا کرتے تھے۔ وعن عمر بن خطاب و ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال، دونوں فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ما من رجل رعا مبتلا، کہ جس نے کسی بندے کو دیکھا جو کسی بیماری میں مبتلا ہو، یعنی اس کو کسی قسم کی بیماری ہے، فقال، اس نے کہا، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ، یہ دعا آپ کو آتی ہوگی، بڑی معروف دعا ہے۔ کسی مریض کو بندہ دیکھ کر یہ پڑھے تو سرکار نے فرمایا کہ اس کو وہ بیماری نہیں لگتی جو اس کو دیکھ کے پڑھے گا۔ یہ دعا کے الفاظ ہیں، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ، حمد اس اللہ کی ہے جس نے مجھے اس سے عافیت دی جس میں تجھے مبتلا کیا، یعنی تو جس بیماری میں مبتلا ہے، اس اللہ نے مجھے اس سے عافیت دی ہے، میں اس اللہ کی حمد کرتا ہوں۔ وَفَضَّلَنِي عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا، اور مجھے فضیلت دی بہت سے لوگوں پر، ممن خلق تفضیلا، جو اس نے پیدا کی بہت زیادہ فضیلت، یعنی بہت سے لوگوں سے پر مجھے فضیلت دی۔ مطلب کیا ہے
کہ وہ جن چیزوں میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے عافیت عطا فرمائی ہے۔ سرکار نے فرمایا نا کہ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ تکبر سے بچے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے سے بڑوں کو دیکھے۔ یعنی اگر کسی بندے کے پاس کوئی 1 کروڑ آ گیا ہے تو یہاں بڑوں کے پاس بڑے بڑے ارب ہیں، تو اس کا تکبر کم ہوگا۔ اور اگر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں ناشکری سے بچوں تو وہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے کہ اگر میں اس مشکل میں ہوں تو کتنے لوگ ہیں جو مجھ سے سینکڑوں مرتبہ زیادہ مشکل میں گرفتار ہیں۔ اس سے بندے میں شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ وہ یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا الا لم یصبہ ذلک البلاء۔ جب وہ یہ پڑھ لے گا تو اسے وہ بیماری نہیں لگے گی جو اس کو لگی ہوئی تھی، جس کو دیکھ کے اس نے پڑھا۔ کائناً ما کان، یعنی جو بھی بیماری ہو تو اللہ تعالیٰ اسے اس سے عافیت عطا فرمائے گا جو بندہ اس کو دیکھ کے پڑھے گا۔ اور بہت سے اس کے بزرگوں کے بہت سے ایسے واقعے، بات یقین کی ہوتی ہے۔ وعن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، من دخل السوق، جو بندہ بازار میں داخل ہوا، فقالا، پس اس نے یہ الفاظ پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک، اسی کی بادشاہی ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، وہی مستحق کے حمد ہے، یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، زندگی اور موت کا نظام اس کے دست قدرت میں ہے، وَهُوَ حَيٌّ، اور وہ زندہ ہے، لا یموت، کبھی نہیں مرے گا، بِیَدِهِ الْخَيْرُ، ہر بھلائی اسی کے دست قدرت میں ہے، ہر خیر اسی کے دست قدرت میں ہے، اسی کے قبضہ و قدرت میں ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور بے شک وہ ہر شے پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ جو بندہ یہ الفاظ پڑھ لے گا بازار میں جا کر، بازار میں دیکھیں جب بندہ بازار میں جاتا ہے تو وہاں بہت سی چیزیں اللہ سے غافل کرنے والی ہوتی ہیں۔ بازار میں عموماً یعنی تاجر جھوٹ بھی بولتے ہیں، اور مرد و زن کا ہمارے ہاں اختلاط ہوتا ہے، اور ویسے بھی بڑی وہ ایک رنگینیاں سی ہوتی ہیں، تو بازار میں بندہ زیادہ امکان ہوتا ہے کہ وہ یاد الہی سے غافل ہو جائے۔ تو جو بندہ بازار میں جا کر بھی اپنے اللہ کی عظمت کو یاد رکھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے جو اجر عطا فرماتا ہے، یہاں اس کا ذکر ہے۔ جو بندہ بازار میں گیا اس نے یہ دعا پڑھی، کتب اللہ لہ الف الف حسنہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1,00,000 نیکیاں لکھتا ہے، وَمَحَا عَنْهُ الف الف سیئہ، اور اس کے 1,00,000 خطائیں غلطیاں معاف کر دیتا ہے، وَرَفَعَ لَهُ الف الف درجہ، اللہ تعالیٰ اس کا 1,00,000 درجہ بلند کرتا ہے، وَبَنَا لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، اور اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک محل بناتا ہے۔ دیکھیں مطلب یہ ہے کہ محدثین نے اس پہ بحث کی ہے، یہ سند یعنی یہ روایت کوئی موضوع نہیں ہے، یہ روایت سند کے اعتبار سے کوئی موضوع مقطوع یا ایسی نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں۔ ہاں یہ دیکھیں میں یہ آپ سے کہتا رہتا ہوں کہ اگر ہمیں ایک بات ہم پر کھلتی نہیں ہے تو ہمیں اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ چیز ثابت ہو لیکن ہمیں اس پہ شرع صدر نہیں ہوا یا ہمیں اس کی سمجھ نہیں آئی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ اس کا انکار کر دے۔ تو عمل چھوٹا ہے لیکن اجر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا عطا فرمایا ہے۔ تو شیخ عبداللہ مدد دلوی کہتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ اس بندے نے اس وقت بھی رب کو یاد رکھا جبکہ رب کو سے غافل ہونے کے بڑے اسباب بازار میں موجود ہوتے ہیں۔ جی، وان معاذ بن جبل قال سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے ایک بندے کو سنا، یقول، وہ جو دعا مانگ رہا تھا، اللہم انی اسألک تمام النعمہ، اے اللہ میں تجھ سے پوری نعمت کا سوال کرتا ہوں۔ یعنی بندہ جب اللہ سے مانگے، ٹھیک ہے نا، ایک بادشاہ کے پاس بندہ جائے اور کہے جی کہ مجھے ایک روپیہ دے دے، تو بادشاہ کی قدر نہیں کر رہا نا، وہ بادشاہ کے پاس گیا ہے نا یار۔ تو جب بندہ اللہ سے مانگے تو پھر دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگے، یہ نہیں ہے کہ وہ یعنی یہ کہے کہ یا اللہ میرا فلاں بندہ بیمار ہے، اس کی جگہ پہ مجھے بیمار کر دے، اس کو تندرست کر دے۔
اللہ تعالیٰ تجھے بھی شفا دے سکتا ہے، اسے بھی شفا دے سکتا ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے مانگے تو اسے محدود نہ کرے، اللہ کی شان کے مطابق مانگے، وہ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو اس نے کہا، وہ بندہ دعا مانگ رہا تھا، اللہم انی اسألک تمام النعمہ، اے اللہ میں تجھ سے پوری نعمت کا سوال کرتا ہوں۔ فقال ای شیء تمام النعمہ، صرف دیکھیں نا، وہ بندہ دعا مانگ رہا تھا، ظاہر ہے وہ دعا جو تھی وہ سرکار نے تو نہیں سکھائی تھی، وہ خود مانگ رہا تھا صاحب۔ سرکار نے پوچھا تیری مراد کیا ہے تمام النعمہ سے، تو کیا چاہتا ہے؟ قال دعوتاً ارجو بہا خیرہ، اس نے کہا مجھے پتہ تو نہیں ہے کہ تمام نعمت کیا ہے، یعنی ہوتا کیا ہے کہ بندہ کبھی کبھی وہ چیز بھی مانگتا ہے جو بندے کے لیے خیر نہیں ہوتی، یعنی بندہ کبھی ایک ایسی چیز کا بھی سوال کرتا ہے جو اس کے لیے بہتر نہیں ہوتی، آج مانگتا ہے مل جائے تو پرسوں اس پر وہ پچھتا رہا ہوتا ہے۔ تو بندہ جو ہے اپنے بارے میں خیر اور شر کا فیصلہ نہیں کر سکتا، تو دعا مانگتے ہوئے بندے کو اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنی چاہیے اور فیصلہ اس کے سپرد کر دینا چاہیے، یعنی ایک فیصلہ ہے، ایک کوئی چیز ہے تو بندہ یہ نہ کہے کہ یا اللہ مجھے لازمی طور پر دے، بندہ یہ کہے یا اللہ اگر جو میرے لیے بہتر ہے تو مجھے یہ عطا فرما دے، ورنہ اس کا بدل مجھے عطا فرما دے جو میرے لیے بہتر ہے، یعنی بندہ خود جج نہ بن جائے بلکہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دے۔ تو اس صحابی نے کہا کہ میں ایک دعا مانگتا ہوں، یعنی مجھے پتہ تو نہیں ہے کہ تمام نعمت کیا ہے، لیکن یہ میں جانتا ہوں کہ تمام نعمت اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، وہ ایک دعا ہے ارجو بہا خیرہ، جس کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے خیر کا سوال کرتا ہوں، خیر کی امید کرتا ہوں۔ فقالا، تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، ان من تمام النعمت دخول الجنہ، کہ تمام نعمت میں جنت میں داخل ہونا بھی شامل ہے، یعنی آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ جنت میں داخل ہونا ہی تمام نعمت ہے، تمام نعمت دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہیں۔ آپ کا مطلب یہ تھا کہ مانگتے ہوئے صرف دنیا نہ مانگا کرو بلکہ رب سے دنیا بھی مانگا کرو، آخرت بھی مانگا کرو۔ ان من تمام النعمت دخول الجنہ، جنت میں داخل ہونا بھی اس میں شامل ہے، والفوز من النار، آگ سے نجات پانا بھی اس میں شامل ہے۔ فسمع رجلا، اور آپ نے ایک آدمی کو سنا، یقول، وہ دعا مانگ رہا تھا، یا ذل جلال والاکرام، اے بڑی عظمت اور بڑے اکرام والے، فقالا قد استجیب لک فصل، تو سرکار نے فرمایا ان الفاظ کے بعد، اللہ کی عظمت کو ان الفاظ سے پکارنے کے بعد، تو جو بھی دعا مانگے گا اللہ اسے قبول فرمائے گا۔ مانگ کیا مانگتا ہے؟ یا ذل جلال والاکرام، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ بندہ جب دعا مانگے تو یا ذل جلال والاکرام کے الفاظ بار بار کہے، یہ قبولیت کے لیے بہت زیادہ ان کا اثر ہے۔ قد استجیب لک فصل، آپ نے فرمایا تیری دعا قبول کر لی گئی، پس تو مانگ۔ وسمع رجلا، اور ایک آدمی کو سنا، یقول، وہ کہہ رہا تھا، اللہم انی اسألک الصبر، اے اللہ میں تجھ سے صبر مانگتا ہوں۔ اور صبر کس پہ ہوتا ہے؟ مصیبت پہ، یعنی بندے پہ کوئی مصیبت آ جائے پھر تو بندہ اللہ سے صبر مانگے، اگر مصیبت ہے ہی نہیں، بندہ کہے یا اللہ مجھے صبر دے، تو مطلب کیا ہے؟ وہ پہلے مصیبت مانگتا ہے پھر مصیبت پر صبر مانگتا ہے، جبکہ اللہ سے خیر مانگنی چاہیے، مصیبت نہیں مانگنی چاہیے، یعنی بندہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے مصیبت نہ مانگے۔ جب آپ نے اس کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا تو فقالا، آپ نے فرمایا سألت اللہ البلا، تو اللہ سے مصیبت مانگ رہا ہے، تو اللہ سے بلا مانگ رہا ہے، آزمائش مانگ رہا ہے، مصیبت مانگ رہا ہے۔ فاسألہ العافیہ، اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگا کرو، اللہ سے ہمیشہ خیر مانگا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، ادھر ایک بندہ تھا، تو بہت عرصہ ہو گیا میری اس سے بات نہیں ہوئی، اس کے 3 یا 4 بیٹے تھے، ایسے چارپائی پہ معذور پڑے ہوئے تھے، پانی بھی وہ خود اٹھ کے نہیں پی سکتے تھے۔ تو میرا ایک دوست وہاں اب بھی رہتا ہے، اس نے مجھے بتایا تھا، اس نے کہا یار، میں نے کہا یار یہ بڑی سخت آزمائش میں ہے، یعنی یہ بڑی مشکل ہوتا ہے کسی گھر میں کوئی ایسا مریض ہو کہ جو اٹھ کے واش روم نہ جا سکے، اس کو تو بڑا مشکل ہوتا ہے گھر والوں کو۔
تو اس کے تو 3-4 بیٹے ایسے تھے. تو مجھے کہنے لگا یار یہ اللہ کی اللہ ہی جانتا ہے، لیکن میں اسے یہ جانتا ہوں کہ جب اس کی شادی ہوئی تو اس نے کہا یا اللہ مجھے بیٹی نہ دینا، مجھے بیٹے دینا بے شک معذور ہی کیوں نہ ہو. اللہ نے فرمایا لے پھر معذور لے لے. اللہ سے ایسا نہیں مانگنا چاہیے، اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، اللہ سے خیر مانگنی چاہیے. تو سرکار نے فرمایا تم اللہ سے عافیت مانگو. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من جلس مجلسا فقصر فیہ لغۃ، جو بندہ کسی مجلس میں بیٹھا وہاں پر اس کی بہت سی فضول باتیں زیادہ ہو گئیں. ہماری مجلسوں میں کیا ہوتا ہے اللہ ماشاء اللہ کوئی غیبت ہوتی ہے کسی نہ کسی. یعنی اب کبھی آپ اندازہ کرنا کہ اگر کوئی مجلس دوستوں کی کوئی نشست بغیر کسی کی غیبت کے ختم ہو جائے تو آپ یقین جانیں یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. یعنی وہ کیا ہے کہ وہ کہتے مخلصی ہے کہ یاروں کی بزم سے غیبت نکال دیں تو فقط خاموشی ملے. یعنی ہماری مجلسیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے غیبت کے بغیر باقی نہیں رہتی. تو بندہ بیٹھ گیا محفل میں کوئی فضول باتیں جیسے ہو جاتی ہیں، بالخصوص جب لنگوٹیے بیٹھے ہوں تو پھر وہ اور بھی فضول باتیں ہو جاتی ہیں. تو ایسی باتیں اس میں بہت زیادہ ہو گئی. فقال قبل ان یقوم، یعنی وہ بندہ بیٹھ گیا غیر شعوری طور پہ ایسی باتیں کرتا رہا، پھر اس کو خیال آیا کہ یار میں نے غلط کیا. تو اس نے اٹھنے سے پہلے یہ دیکھیں میں باہر آپ سے کہتا رہتا ہوں، ایک ہوتا ہے گناہ کرنا، یہ بندہ مومن کی شان نہیں ہے. ایک ہوتا ہے غلطی کا ہو جانا، یہ ہو جاتا ہے. یعنی بندہ اس لیے نا غیبت کرے کہ میں بعد میں توبہ کر لوں گا، اس کا تو کوئی جواز ہی نہیں نا، وہ تو اللہ سے مذاق کر رہا ہے. ہاں ہوگی نادانستہ، نہیں سوچا بندے نے، اب اس کا کوئی تو ہوگا نا. تو یہاں پر یہ چیز مراد ہے. تو اس نے اٹھنے سے پہلے یہ دعا مانگی سبحانک اللہم و بحمدک، اے اللہ تو پاک ہے، تو ہی لائق حمد ہے. اشہد ان لا الہ الا انت، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں ہے. استغفرک، میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں. واتوب الیک، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. جب بندہ یہ الفاظ پڑھ لے سبحان اللہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، یہ الفاظ پڑھ لے الا غفر له ما کان فی مجلسہ ذالک، اس سے جو غلطیاں جو کوتاہیاں اس مجلس میں ہو گئی تھی ان الفاظ کے صدقے میں اللہ انہیں معاف فرما دے گا. وعن ابی ہریرہ عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ اتی بدابہ لیرکبھا، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک سواری لائی گئی تاکہ آپ اس پر سوار ہوں. فلما وضع رجلہ فی الرکاب، جب آپ نے اپنا پاؤں مبارک سواری کی رکاب میں رکھا، قال، آپ نے فرمایا بسم اللہ، یعنی بسم اللہ فرمایا، دایاں پاؤں رکھا رکاب میں، بسم اللہ فرمایا. فلما استوى علی ظہرہا، جب آپ اس کی پشت پر بیٹھ گئے، قال الحمدللہ، فرمایا الحمدللہ. یعنی مطلب کیا ہے کہ بندہ جب سواری پر بیٹھتا ہے تو بندے کو چاہیے کہ یہ اس سواری کو، یعنی میں نے اپنی طاقت سے اپنا ماتحت نہیں کیا بلکہ میرے رب کے کرم سے یہ میری ماتحت ہوئی ہے. اللہ نے اس کی ساخت، اس کی نیچر ایسی بنائی ہے کہ یہ میرے ماتحت ہو گئی ہے. تو یعنی پاؤں رکھا تو اللہ کو یاد کیا، سواری پر بیٹھے تو اللہ کو یاد کیا. ثم قال، پھر آپ نے وہ دعا پڑھی جو سفر میں پڑھی جاتی ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، اللہ وہ ذات پاک ہے جس نے اس سواری کو ہمارے لیے ہمارا مطیع کر دیا اور ہم اسے اپنا مطیع کرنے والے نہیں تھے. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور ہم اپنے رب کی طرف پلٹ کے جانے والے ہیں. اسلام یہ کہتا ہے کہ جب تم کسی سفر پہ جاؤ تو یہ دعا پڑھو، اور دعا میں یہ الفاظ آ گئے وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے ہر سفر میں اپنے آخرت کے سفر کو بھی یاد کرے. اتنا آئے گا جب میں نے آخرت کے سفر پر روانہ ہو جانا ہے.
ثم قال الحمدللہ ثلاثا، پھر آپ نے 3 مرتبہ الحمدللہ کہا، واللہ اکبر ثلاثا، پھر 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا، سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی، پھر آپ نے یہ فرمایا اے اللہ تو پاک ہے، میں نے اپنی جان پہ زیادتی کی، پس تو مجھے معاف کر دے۔ یہ شان عبدیت ہے، یعنی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی استغفر اللہ، کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی تھی، بلکہ یہ شان عبدیت ہے کہ بندہ اللہ سے کہتا رہتا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں تیری بندگی ویسے نہیں کر سکا جیسے کرنا چاہیے۔ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، کیونکہ میرے مالک تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ ثم ضحک، پھر حضرت علی المرتضیٰ مسکرا پڑے، یہ دعا مانگی اور پھر ہنس پڑے۔ فقیلہ، آپ سے عرض کیا گیا، من ای شیء ضحکت یا امیر المومنین، یعنی بندہ ہنستا تو کسی بات پر ہے نا، اے امیر المومنین آپ کس بات پر ہنس پڑے؟ کوئی بات تو ایسی نہیں ہوئی۔ فقال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنع کما صنعت ثم ضحک، کہتے ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، مجھے وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے آیا کہ جب میں نے سرکار کو دیکھا، صنع کما، جیسے میں نے کیا نا، پاؤں رکھا، سبحان اللہ کا، بسم اللہ کہا، پھر الحمدللہ کہا، پھر یہ دعا مانگی، پھر 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا، پھر الحمدللہ کہا، پھر یہ کہا، میں نے رسول کریم علیہ السلام کو یہ کرتے ہوئے دیکھا۔ ثم ضحک، پھر سرکار مسکرا پڑے تھے، یعنی من ای شیء ضحکت فقلت، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز نے آپ کو ہنسا دیا، آپ کیوں مسکرا پڑے؟ فقال، تو سرکار نے فرمایا ان ربک لیعجب من عبدہ اذا قال، کہ بندہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پہ بڑا تعجب کرتا ہے، یعنی بڑا خوش ہوتا ہے جب بندہ یہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے، رب اغفر لی ذنوبی، پروردگار میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ یعنی جب بندہ کہتا ہے نا رب اغفر لی ذنوبی، اے میرے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، تو سرکار فرماتے ہیں یعلم انہ لا یغفر الذنوب غیری، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ میرے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ تو جب بندہ یہ کہتا ہے اللہ مغفر ذنوبی، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہوتا ہے۔ تو میں اس سے مسکرایا تھا کہ میرا خدا کتنا کرم فرماتا ہے بندے پر، کہ جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے کتنا خوش ہوتا ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ودع رجلا، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص کو الوداع کہتے، یعنی کوئی سفر میں جا رہا ہے، اسے آپ نے الوداع کہا، اخذ بید، یا آپ اس کا ہاتھ پکڑ لیتے، فلا یدعها، یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، یعنی بڑے لوگوں سے میری مراد ہے حقیقت میں تو وہ بڑے نہیں ہوتے لیکن اپنے آپ کو بڑا شو کرتے ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ گھلنے ملنے میں اپنے حد کے عزت سمجھتے ہیں، یہ ہمارا مقام نہیں ہے کہ ہم لوگوں سے بے تکلفی سے بات کریں، یا ہم کسی کا ہاتھ پکڑ لیں، یا ہم کسی کے ساتھ ایسے چلیں جیسے دوست چلتے ہیں، حالانکہ یہ ایکچولی ایک احساس کمتری ہوتا ہے جس کو بندہ اپنے لیے باعث فخر سمجھ لیتا ہے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب صحابہ کرام میں تشریف فرما ہوتے تو یہ بھی آپ کی عظمت کا اور آپ کی سنت کا ایک پہلو ہے، تو کوئی تکلف نہیں ہوتا تھا، یعنی جب باہر سے کوئی بندہ آتا تھا تو وہ پہچان نہیں سکتا تھا کہ اللہ کے رسول کون ہے۔ پھر مشکلات پیش آتی تھی تو پھر صحابہ کرام نے ایک جگہ الگ بنائی تھی جہاں آپ تشریف رکھتے تھے، تو مراد یہ ہے کہ سرکار نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اس بندے کا اس کا ہاتھ پکڑ لیتے، فلا یدعہ حتی یکون الرجل هو یدہ ید النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور سرکار اس وقت تک اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے جب تک وہ بندہ نہ ہاتھ چھوڑ دیتا، یعنی اس وقت تک آپ اس کا ہاتھ تھامے رکھتے ہیں۔ وَیقول، اور سرکار یہ دعا مانگتے، استودع اللہ دینک و امانتک، میں تیرے دین کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، میں تیری امانت کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ مطلب کیا ہے، جہاں بندہ رہا ہے
اصل میں تو بندے کی جان کے لیے دعا مانگنی چاہیے نا، لیکن سرکار دین کے لیے دعا پہلے مانگتے ہیں، کیونکہ دین جان سے مقدم ہے۔ میں تیرے دین کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، تیری امانت کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، وآخر عملک، اور تیرے آخری عمل کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، وفی روایت خواتیم عملک، اور ایک اور روایت ہے کہ میں تیرے اعمال کے خاتمے کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ یعنی کبھی آپ غور فرمانا کیسے کیسے لوگ تھے جن کی زندگیاں کتنے اہل سنت کے ان عقائد پہ گزری جن میں کسی کو کلام نہیں تھا، لیکن جب آخری وقت آیا تو وہ ایسی باتیں کرنے لگے جن کا کوئی جواز نہیں تھا۔ یعنی ایسے لوگ جو کہنے لگے، جن کی زندگیاں قرآن و حدیث پڑھاتے ہوئے گزری، وہ کہنے لگے جی بخاری میں تو یہودیوں کی سازش ہے، یہ روایتیں آ گئی ہیں۔ تو انجام جو ہے نا اس کی خیر اللہ سے مانگنی چاہیے، اور اس کی خیر عقل و دانے سے نہیں ملتی، اللہ کے کرم سے ملتی۔ اور جب بندے میں تکبر آ جاتا ہے نا پھر وہ بھٹک جاتا ہے۔ تو یقین جانے میں نام تو نہیں لیتا، لیکن میں یعنی غور کرتا ہوں کبھی کبھی ایسے بندے جن کی زندگی مناظرے کرنے میں گزری، یار مناظرے کرنے میں، اور ایسے لاجواب کر دیتے تھے، وہ بھی آخر میں آ کے کبھی بخاری کے خلاف بول رہے ہیں، کبھی مسلم کے خلاف بول رہے ہیں۔ تو بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کے خیر کی دعا اللہ سے مانگتا رہے، اور اعمال یعنی خیر کا خاتمہ جو ہے نا یہ میرے رب کا بہت بڑا کرم ہے، اور یہ عقل و دانے سے نہیں نصیب ہوتا، یہ عاجزی اور انکساری سے نصیب ہوتا۔ وعن عبداللہ الخطمی قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یستودع الجیش، کہ جب سرکار لشکر کو الوداع کہنے لگتے، ایک لشکر جا رہا ہے اسے آپ الوداع کہنے کے لیے تشریف لاتے، قال استودع اللہ دینکم، میں تمہارے دین کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، وامانتکم، میں تمہاری امانت کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، خواتیم اعمالکم، اور میں تمہارے اعمال کے خاتمے کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ وعن انس قال جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، قال یا رسول اللہ انی اريد سفرا فزودونی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سفر کا ارادہ کرتا ہوں، مجھے کوئی زاد راہ عنایت فرمائیے۔ یعنی زاد راہ سے اس کی مراد یہ تھی مجھے کوئی نصیحت فرمائیے جو سفر میں جس پر میں عمل کروں، جو میرے پاس رہے، جو میری رہنمائی کرے۔ علیہ کا قال، آپ نے فرمایا علیک بتقوی اللہ، تجھ پہ لازم ہے کہ سفر کے ہر قدم پہ اللہ سے ڈرتا رہے، تقوی اختیار کر۔ قال زدنی، اس نے کہا اے اللہ کے رسول کچھ اور بھی فرمائیے۔ قال وغفر ذنبک، اور اللہ تیرا گناہ معاف کرے، اللہ تیرے گناہ معاف کرے۔ قال زدنی بأبی انت و امی، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان، کوئی اور بھی بات فرمائیے۔ قال ویسر لک الخیر حیث ما کنت، سرکار نے فرمایا تو جس حالت میں بھی ہو اللہ تجھے خیر عطا فرمائے، اللہ تجھے بہتری عطا فرمائے، اللہ تجھے خیر عطا فرمائے۔ وعن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا قال، کہ ایک آدمی آیا سرکار کے پاس، کہنے لگا اے اللہ کے رسول اريد ان اسافر، میں سفر کرنا چاہتا ہوں، فاوصنی، مجھے کوئی وصیت فرمائیے۔ قال علیک بتقوی اللہ، آپ نے فرمایا اللہ کے تقوی کو لازم پکڑنا، والتکبیر علی کل شرف، اور جب بھی کوئی یعنی گھاٹی چڑھے، کسی بلندی پر چڑھے تو اللہ اکبر کہنا، اللہ کی عظمت کو یاد کرنا، اللہ کی تکبیر بیان کرنا۔ فلما ولى الرجل، جب وہ آدمی واپس آیا، قال، تو آپ نے پھر دعا مانگی اللہم اطولہ البعد، اے اللہ سفر کو اس کے لیے سمیٹ دے، وہون علیہ السفر، یعنی فلما ولى، جب وہ آدمی جانے لگا تو اس وقت آپ نے یہ دعا مانگی اے اللہ سفر کو اس کے لیے سمیٹ دے، وہون علیہ السفر، اور سفر کو اس پر آسان کر دے۔ وعن ابن عمر قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سافر فاقبل اللیل، جب آپ سفر فرماتے اور رات آ جاتی، قال، آپ یہ دعا مانگتے یا ارض اے زمین ربی و ربک اللہ، میرا اور تیرا رب اللہ ہے، اعوذ بک من شرک و شر ما فیک،
میں تیرے شر سے بھی اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اور جو کچھ تجھ میں شر ہے اس سے بھی اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ وشر ما خلق فیک، اور اس شر سے بھی جو تجھ میں پیدا کیا گیا ہے۔ وشر ما یدب علیک، اور اس شر سے بھی جو تجھ پر رینگتا ہے، یعنی زمین پر جو بھی خرابی پائی جاتی ہے، شر پایا جاتا ہے کسی بندے کی طرف سے، کسی شیطان کی طرف سے، کسی حاسد کی طرف سے، اے اللہ میں ہر شر سے تیری پناہ کا سوال کرتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَسَدٍ، پروردگار میں تجھ سے یعنی شیر سے پناہ مانگتا ہوں، یہ کوئی درندہ مجھے نقصان نہ پہنچائے۔ وَأَسْوَدْ وَمِنَ الْحَيِّ، اور میں تجھ سے سانپ سے پناہ مانگتا ہوں اور بچھو سے پناہ مانگتا ہوں۔ یعنی اقرب، یہ دونوں سانپ کے لیے استعمال ہوئے ہیں، یہ حی اسود، یہ اسود اور حی۔ وَمِنْ شَرِّ ساکن البلد، اور میں شہر کے رہنے والوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ وَمِنْ والد وما ولد، اور جننے والے اور جو جنا گیا۔ جننے والے سے مراد ہے شیطان، جو جنا گیا اس سے مراد ہے اس کی ذریت، کہ پروردگار عالم میں شیطان اور اس کی ذریت سے بھی تیری پناہ کا طالب ہوں۔ یعنی بندہ کبھی یہ نہ سوچے کہ میں خود یعنی بڑا نیک ہوں اور میں شیطان سے بچ جاؤں گا، جب یہ چیز آ گئی تو پھر نیکی ختم ہوگی۔ بندہ یہ یقین جانے کہ میں ہر قدم پہ اپنے رب کا محتاج ہوں، ہر سانس میں اپنے رب کا محتاج ہوں۔ تو سرکار جب رات آتی تو اس طریقے سے دعا مانگتے تھے۔ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ اذا غزا، جب آپ غزوہ کرتے یعنی جہاد کے لیے جاتے، قال اللہم انت عضدی و نصیری، اے اللہ تو میرا بازو ہے، تو میرا مددگار ہے۔ بکا احول و بکا اصول، میں تیری طاقت سے ہی چلوں گا اور حملہ آور بھی تیری رحمت، تیرے کرم سے ہوں گا۔ وبکا اقاتل، اور میں تیری رحمت سے ہی جہاد کروں گا، جنگ کروں گا۔ عن ابی موسیٰ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا خاف قوما، آپ نے فرمایا یہ ایک دعا ہے، جو ہوتا نا کسی بندے کو کسی بندے سے شر کا خوف ہوتا ہے، اس کا بہت تنگ کیا، اس نے بہت تنگ کیا ہے، اس بارے میں یہ دعا ہے کہ جب کوئی بندہ کسی لوگوں سے ڈرے تو وہ یہ دعا مانگے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم، اے اللہ ہم تجھے ان کے سینوں کے سامنے کرتے ہیں۔ نحور نہرن کی جمع ہے، مطلب کیا ہے کہ پروردگار میں تو کمزور ہوں، میں یعنی ان کے مقابلے میں تیری ذات کو اپنا سہارا سمجھتا ہوں، میں تجھے ان کے سینوں کے سامنے کرتا ہوں، یعنی میں تیری قوت کو، تیری ذات کو ان کے شر سے بچنے کے لیے تیری ذات کی پناہ میں آتا ہوں۔ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ، اور ان کے شر سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ وہ دعا تھی جو سرکار نے دشمن کے شر سے بچنے کے لیے ارشاد فرمائی۔ اللہ تعالی ہمیں دین کا فہم نصیب فرمائے۔